ہیلو فرینڈس، آئی ہوپ کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہارر سا قصہ شیئر کر رہی ہوں، تو آئیے سنتے ہیں۔ ہمارا تعلق ایک کشمیری گھرانے سے ہے۔ دادا جان کا جموں میں کپڑے کا کاروبار تھا، تاہم وہاں نامناسب حالات کے پیش نظر دادا جان نے اپنے خاندان کے ساتھ جموں سے گلگت اور پھر گلگت سے شمالی پنجاب نقل مکانی کر لی۔ یہاں دیہی علاقوں میں زمین قدرے سستی ہونے کے باعث دادا جان نے خاصی وسیع اراضی خرید لی اور پھر اپنے پرانے پیشے کو چھوڑ کر زراعت کا پیشہ اپنا لیا۔ دادا جان خود تو کاشتکار نہ تھے، البتہ اپنی زرعی اراضی کسانوں کو ٹھیکے پر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں اضافہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے مخدوش حالات پھر سے اچھے ہو گئے۔ ابا جان اور تایا جان نے شہر کے کالج میں تعلیم مکمل کی اور پھر شادی کے بعد اپنی دلچسپی اور پسندیدگی کے عین مطابق لاہور میں کپڑے کا کاروبار شروع کر لیا۔ البتہ چھوٹے چچا اور ان کی بیوی بچے گاؤں ہی میں دادا جان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ کپڑے کا کاروبار چونکہ دادا جان کے پرکھوں کا اصل پیشہ تھا، اس لیے انہوں نے اس کاروبار کی مخالفت نہ کی بلکہ خوشی کا اظہار کیا۔ ہم 3 بھائی، میں زید میر، جلال میر اور طلال میر تھے، جبکہ تایا جان کا ایک بیٹا سعد میر اور 4 بیٹیاں تھیں۔ میری اپنے بھائیوں سے زیادہ سعد میر سے گاڑھی چنتی تھی، کیونکہ ایک تو سعد میر کا کوئی بھائی نہ تھا، دوسرا میرے دونوں بھائی مجھ سے عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ امی بتاتی تھیں کہ میری اور سعد میر کی عمر میں صرف چند ہفتوں کا فرق تھا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے بچپن ہی سے ہم تمام کزنز آپس میں سگے بہن بھائیوں کی طرح اتفاق سے رہا کرتے تھے۔ تاہم میری اور سعد میر کی دوستی مثالی تھی، ایک جیسا لباس پہننا، ایک ساتھ پڑھنا، ایک ساتھ کھیلنا، غرض ہم دونوں یکجان 2 قالب تھے۔ چھوٹے چچا کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، البتہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم سب دادا جان اور چچا جان کے پاس گاؤں رہنے کے لیے جایا کرتے تھے اور گاؤں کی وسیع حویلی میں خوب ہنگامے اور شرارتیں ہوا کرتی تھیں۔ بچپن کا سہانا دور رفتہ رفتہ گزرتا چلا گیا اور ہم نے بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی کے دور میں قدم رکھا۔ اس عرصے کے دوران سعد میر پر قدرت بہت ہی مہربان تھی۔ اخلاق و ملنساری کے ساتھ ساتھ سعد میر خوبصورتی اور خوب روئی میں بھی بے حد کمال رکھتا تھا۔ یوں تو ہم تمام کزنز کشمیری نسل ہونے کے باعث اجلی رنگت اور خوبصورت نقوش کے مالک تھے، لیکن سعد میر کی بات ہی جدا تھی۔ وہ بلا شبہ مردانہ وجاہت کا بہترین پیکر تھا۔ اسکول سے لے کر کالج تک جانے کتنے ہی لڑکوں اور لڑکیوں نے اس کی خوبصورتی اور وجاہت سے متاثر ہو کر دوستی میں پہل کی، لیکن جہاں بات ہوتی بہترین دوستی کی، وہاں میرے اور سعد میر کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ہم دونوں بے شک چچا زاد بھائی تھے، لیکن ہماری محبت سگے بھائیوں سے کہیں بڑھ کر تھی۔ ہم دونوں نے ایک ہی کالج سے ایک ساتھ BA کیا۔ اب ہماری اگلی منزل ابا جان اور تایا جان کے ساتھ مل کر کاروبار کے داؤ پیچ سیکھنا تھی۔ تاہم ہم دونوں نے کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹانے سے قبل چند روز گاؤں کی سیر کی ٹھانی۔ میں بستر پر کمبل تانے بے خبر اور بے سدھ پڑا سو رہا تھا کہ اچانک سعد میر نے آ کے کمبل کھینچا۔ اب اور کتنا سوئے گا زید، چل اٹھ، ایک بڑا زبردست پلان سوچا ہے میں نے۔ میں جو ہمیشہ ہی سے سعد میر کی سعادت سے چڑ جایا کرتا تھا، حزم معمول پھر چڑھا تھا۔ تیرا مسئلہ کیا ہے یار، کبھی تو سکون کی نیند سونے دیا کر۔ میں نے سونے کی دوبارہ کوشش کی، مگر سعد میر بھی شاید قسم کھا کر آیا تھا۔ ابے صبح کے 8 بج رہے ہیں یار، نماز روزے سے تو پہلے ہی دور ہے، اب کیا دن چڑھے سو کر گھر میں نحوست پھیلائے گا، رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سعد میر حزم معمول نصیحتوں پر اتر آیا اور میں نے عافیت اسی میں جانی کہ چپ چاپ اٹھ کر تیار ہو جاؤں۔ ماجرا یہ تھا کہ سعد میر تاریخی عمارتوں کا دلدادہ تھا، اس لیے جب کبھی کسی معروف یا غیر معروف تاریخی مقام کی خبر ملتی،
فوراً میرے ساتھ سیر کے بہانے چل نکلتا تھا۔ آج بھی موصوف شادباغ کے علاقے میں کسی مغلیہ دور کی گمنام بارادری کا پتہ لگا کر آیا تھا، اور اصرار یہ تھا کہ میں بھی ساتھ چلوں۔ تاہم یہ بات تو طے تھی کہ اگر سعد میر اصرار نہ کرتا تب بھی میرا اس کے ساتھ جانا لازم تھا، کیونکہ ہم ہمیشہ ایک ساتھ ہی سیر و تفریح کے لیے گھر سے نکلا کرتے تھے۔ کئی دن اپنے ہی شہر میں ہلا گلا کرتے ہوئے گزر گئے، اور رفتہ رفتہ طبیعت پر بوریت ڈیرے ڈالنے لگی تو ایک دن سعد میر نے نیا آئیڈیا تجویز کیا، یار زید، کیوں نہ چند ہفتوں کے لیے گاؤں کی سیر کی جائے؟ میں یہ آئیڈیا سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ ہم سب عموماً گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک ساتھ ہی گاؤں جایا کرتے تھے، تاہم دادا جان اور دادی جان کی وفات کے بعد ہمارا گاؤں آنا جانا کافی کم ہو گیا تھا کہ سوچ میں گم ہو۔ سعد میر کے اس سوال پر میں تھوڑا سا چونکا۔ آئیڈیا تو اچھا ہے یار، مگر اجازت تمہیں لینا ہوگی۔ میں جانتا تھا کہ سعد میر کی خواہش امی اور ابا بھی کبھی رد نہیں کریں گے، اور پھر میری توقع کے مطابق ہمیں بآسانی اجازت مل گئی۔ گاؤں میں ہماری خوب آؤ بھگت ہوئی۔ چچا جان اور چچی جان اتنے عرصے بعد ہم سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ خاص طور پر ہماری امتحانات میں کامیابی کے باعث تو انہوں نے گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب کا بھی اہتمام کر ڈالا۔ اگلی صبح ہم دونوں نے گاؤں کی سیر کا پروگرام بنایا۔ چچا جان کے ایک ملازم سے ہم نے گاؤں اور آس پاس کے ملحقہ علاقوں کی مکمل تفصیل لی، اور اپنے 3 ہفتوں کے قیام کی مناسبت سے تمام علاقوں کی سیر کا ایک مکمل شیڈول تیار کیا۔ مگر سعد میر کی مسافرانہ اور تحقیقی طبیعت کے پیش نظر طے یہ کیا گیا کہ تمام علاقوں کی سیر کے لیے ہم دونوں اکیلے ہی روانہ ہوں گے، کوئی ملازم ساتھ نہیں جائے گا۔ پہلے دن ہم گاؤں کے قریبی علاقے کی سیر پر روانہ ہوئے، جہاں ایک خوبصورت چشمہ بہتا تھا۔ یہ علاقہ غیر آباد ہونے کے ساتھ ساتھ چیڑ اور دیودار کے درختوں سے بھرپور تھا۔ ہم کئی سال پہلے بھی یہاں آ چکے تھے، لیکن آج یہاں آنے کا مقصد تفریح کے ساتھ ساتھ فوٹوگرافی کرنا بھی تھا۔ مجھے آج بھی وہ حسین دن یاد ہے۔ میں اس چشمے اور سرسبز مقام کی فوٹوگرافی میں مصروف تھا۔ اسی دوران میری نظر سعد میر پر پڑی۔ میں نے سعد میر کی تصویر اتارتے ہوئے اسے غور سے دیکھا۔ قدرت نے کس فیاضی سے نوازا تھا میرے بھائی کو۔ گھنے سیاہ گھنگھریالے بال، دودھ میں سندور میلی اجلی سرخ و سفید رنگت، چہرے کے حسین کشمیری قد و خال، شرٹ کے 2-3 بٹن کھولے اور جینس کے پائچے گھٹنوں تک چڑھا کر چشمے کے پانی میں پیر لٹکائے کتنا وجیح لگ رہا تھا سعد میر، بالکل کسی یونانی دیوتا کی طرح۔ کیا دیکھ رہا ہے بھائی؟ میرا انہماک سعد میر کے سوال سے ٹوٹا۔ سوچ رہا ہوں اس ویران و بیاباں میں کسی پری یا چڑیل نے تمہیں دیکھ لیا تو ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑ جائے گی۔ سعد میر نے یہ سن کر ایک زوردار قہقہہ لگایا، اور اسے ہنستا دیکھ کر میں بھی ہنسنے لگا، مگر ہم دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ اس وقت قسمت بھی ہم پر ہنسنے لگی تھی۔ شاید اسی دن میرے دوست، میرے بھائی کو میری ہی نظر لگ گئی۔ چند دن آس پاس کے جنگلات کی سیر کی نظر ہو گئے۔ ایک دوپہر حویلی کے ملازمین سے گپ شپ کے دوران ایک ملازم نے قریبی پہاڑی علاقے میں موجود کھنڈرات کا تذکرہ کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، سعد میر کی تو گویا بانچھیں کھل گئیں، اور وہ دیگر تمام علاقوں کا ذکر چھوڑ کر انہی کھنڈرات کی تفصیل معلوم کرنے لگا۔ باتیں کرنے کے دوران مجھے محسوس ہوا کہ وہ ملازم ان کھنڈرات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کچھ یوں ہچکچا رہا ہے جیسے اس نے یہ ذکر غلطی سے کر ڈالا ہو۔ البتہ ایک جملہ وہ بار بار دہرا رہا تھا، صاحب ویسے اس جگہ کوئی جاتا نہیں ہے۔ مگر سعد میر کا دھیان تو کہیں اور تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں ذرا سستانی کو لیٹا ہی تھا کہ سعد میر نے آ کر کمبل کھینچا اور میرے سر ہو گیا۔ چل زید، کیمرہ سنبھال، ہم کھنڈرات چلیں گے۔ سعد میر نے بلا تمہید باندھے مجھے پروگرام سے آگاہ کیا۔ اس وقت قطعاً نہیں، دوپہر کا وقت ہے یار۔ پہاڑیوں تک پہنچنے
اور پھر کھنڈرات تلاش کرنے میں شام ہو جائے گی۔ ہم کل صبح صبح چلیں گے۔ میں اس وقت کھنڈرات جانے کو بالکل تیار نہ تھا۔ تو نہیں جائے گا؟ سعد میر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس وقت بالکل بھی نہیں، میں نے حتمی جواب دیا۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، تو نہیں جائے گا تو میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا۔ سعد میر میری بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے جاگرز پہننے لگا۔ یہ اس کی بلیک میلنگ کا پرانا طریقہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں کسی صورت بھی اسے اکیلے جانے نہیں دیتا۔ سعد میر، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا حکم، میں تو چلا۔ سعد میر نے کیمرہ اٹھایا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ ابے ٹھہرو تو صحیح۔ میں بستر سے اٹھ کر اپنی جیکٹ اور جاگرز اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے لپکا اور جلد بازی میں حویلی میں بنا کسی کو بتائے ہم کھنڈرات والی پہاڑیوں کی جانب روانہ ہو گئے۔ پہاڑیاں حویلی سے جس قدر قریب دکھائی دیتی تھیں، در حقیقت اتنی نزدیک نہ تھیں۔ وہاں تک پہنچنے میں ہمیں خاصا وقت لگا، البتہ کھنڈرات والی پہاڑی تلاش کرنے میں ہمیں زیادہ دیر نہ لگی۔ لیکن اس وقت تک سورج غروب ہونے لگا تھا۔ کھنڈرات بے حد خستہ حالی کا شکار تھے۔ غالباً قبل از مسیح کی بدھ اقوام کے تعمیر کردہ مندر اور عمارتیں تھیں جن کا شمار گندھارا تہذیب میں ہوتا تھا۔ سعد میر فوٹوگرافی میں مصروف تھا اور جا بجا کھنڈرات کی ساخت اور تعمیر پر تبصرے بھی کر رہا تھا۔ میرا موڈ سخت آف تھا، مگر میں سعد میر کی دلچسپی کے پیش نظر مسلسل خاموش تھا۔ دیکھو سعد میر، مغرب کا وقت ہو چلا ہے۔ تمہاری ضد سے مجبور ہو کر میں بھی جلد بازی میں بغیر کسی کو بتائے یہاں آ گیا۔ اب اس وقت نہ صرف حویلی میں چچا جان پریشان ہو رہے ہوں گے، بلکہ یہاں سے واپسی پر اندھیرے میں سفر کرتے ہوئے ہمیں بھی کس قدر دشواری پیش آئے گی۔ اندھیرا پھیلنے کی وجہ سے میں چپ نہ رہ سکا۔ میری جان، قصور تیرا نہیں، تیری بدذوقی کا ہے۔ یہاں دیکھ، ڈھلتے سورج کی مدھم روشنی میں ان کھنڈرات میں کیسے دل فریب مناظر لگ رہے تھے، اور اب اندھیرا گہرا ہونے پر کیسی آسیب زدہ لگ رہی ہے یہ عمارتیں۔ لاہور میں یہ تصاویر دیکھ کر لوگ دنگ رہ جائیں گے۔ بس تھوڑی سی مزید فوٹوگرافی باقی ہے۔ میرے ساتھ اس کھنڈر کی دوسری منزل پر چلو، وہاں چند مزید تصویریں اتار لیتے ہیں۔ سعد میر کا لہجہ اشتیاق سے بھرپور تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو سعد میر؟ اس قدر اندھیرے میں اس خستہ حال عمارت کی دوسری منزل پر جانے کی بات کر رہے ہو؟ کہیں پاؤں پھسل گیا تو کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا ہمیں۔ مجھے اب اس ماحول سے شدید گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اکیلا اوپر جاتا ہوں، اگر پھسل گیا تو تم مجھے آ کر اٹھا لینا۔ سعد میر نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور اگلے ہی لمحے تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میرا مزید بحث کرنا فضول تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس وقت سعد میر کو سمجھانا بیکار ہے، لیکن باوجود کوشش کے بھی میں خود کو سعد میر کے ساتھ جانے پر رضامند نہیں کر سکا اور وہیں کھڑے کھڑے اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر سناٹے میں سعد میر کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی رہی، جو کہ رفتہ رفتہ معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں دوسری منزل پر کیمرے کی فلش لائٹس کے جھماکے ہونے لگے۔ سعد میر غالباً فوٹوگرافی میں مگن تھا۔ کچھ دیر بعد یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ اندھیرا چار سو پھیل چکا تھا اور چاند کی ہلکی ہلکی روشنی اندھیرے کو فتح کرنے میں ناکام تھی۔ مجھے سعد میر کی واپسی کا انتظار تھا، جو کہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ سعد میر! آخر تنگ آ کر میں نے اسے بآواز بلند پکارا۔ سعد میر، اب واپس آ جاؤ، رات ہو چکی ہے۔ میں سخت گھبراہٹ کا شکار تھا۔ سعد میر آ جاؤ ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ مجھے رہ رہ کر اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اسے اکیلا جانے کیوں دیا؟ سعد میر، میں واپس حویلی جا رہا ہوں۔ میرا یہ آخری جملہ کہنے کی دیر تھی کہ مجھے ایک دل خراش چیخ سنائی دی۔ ایک لمحے کو میرا سارا وجود سن ہو کر رہ گیا۔ رات کا وقت، چارسو اندھیرا، آسیب زدہ سے کھنڈرات اور سناٹا، اور اس پر اچانک یہ خوفناک چیخ۔ لمحہ بھر کو میری جان ہی نکل گئی۔
چیخنے والا یقیناً سعد میر ہی تھا۔ اس کی آواز تو میں سینکڑوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور فوراً سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ اندھیرے میں نہ جانے کتنی ہی ٹھوکریں کھانے اور ستونوں سے ٹکرانے کے بعد میں دوسری منزل پر پہنچ ہی گیا۔ سعد میر، سعد میر، میں دیوانوں کی طرح چیخنے لگا تھا۔ سعد میر کہاں ہو تم؟ سعد میر جواب دو، کہاں ہو تم؟ میں جیب سے بیٹری نکال کر روشنی چاروں اطراف میں دوڑانے لگا۔ اسی دوران اچانک ہی دو مضبوط بازوؤں نے مجھے اندھیرے میں آ دبوچا۔ خوف کے مارے میں چلا اٹھا اور اگلے ہی لمحے مجھے سعد میر کے زوردار قہقہوں کی آواز سنائی دی۔ ارے میرا شیر جوان بھائی اور اتنا چوہے جیسا دل! سعد میر متواتر ہنسے جا رہا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے خود کو الگ کیا اور بے ساختہ ہی اس کے چہرے پر پوری طاقت سے تھپڑ جڑ دیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے سعد میر، کیسا گھٹیا مذاق ہے! تمہیں ذرا بھی خیال نہ آیا کہ پریشانی کے عالم میں میری کیا حالت ہوگی؟ بھاڑ میں جاؤ تم، تمہاری یہ فوٹوگرافی! اب میں ایک منٹ کے لیے بھی تمہارے ساتھ نہیں رکوں گا۔ میں جو منہ میں آیا بولتا چلا گیا اور سعد میر کو وہیں چھوڑ کر واپس حویلی میں چل دیا۔ پلٹتے ہوئے میں نے ایک بار سعد میر کے چہرے کا جائزہ ضرور لیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دو آنسو امڈ آئے تھے اور وہ اپنے بائیں ہاتھ سے اپنا گال سہلاتے ہوئے میری جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے غصے کے عالم میں قطعاً پرواہ نہ کی اور سیڑھیاں اترنے لگا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سعد میر میرے ساتھ واپس نہیں جا رہا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہی میں نے ایک ٹک کھنڈرات کی جانب دیکھا اور ابھی جانے کو مڑا ہی تھا کہ فضا ایک بار پھر سعد میر کی چیخ سے گونج اٹھی۔ شاید اس وقت میرا اپنا رنگ بھی لمحے بھر کو خوف سے پیلا پڑ گیا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے میرے ذہن میں یہ خیال در آیا کہ ضرور سعد میر مجھ سے دوبارہ مذاق کر رہا ہے۔ اس کی مذاق کرنے کی عادت سے میں خوب واقف تھا۔ چیختے رہو، چلاتے رہو، ساری رات یہاں چیختے ہوئے گزار دو، میں تمہاری شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں۔ میں شدید غصے کے عالم میں بڑبڑاتا ہوا حویلی واپس روانہ ہو گیا۔ غصہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو یکسر سلب کر لیتا ہے، سو یہی حال میرا بھی ہوا۔ کھنڈرات سے واپسی پر تمام راستے اسی خوش فہمی میں مبتلا رہا کہ سعد میر چوری چھپے میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے، لیکن حویلی کے نزدیک پہنچ کر میری پریشانی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ جب جنگلات کا علاقہ ختم ہونے پر مجھے احساس ہوا کہ پیچھے دور دور تک کہیں بھی سعد میر کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے مارے فکر و ندامت کے سر پکڑ لیا۔ اب یہاں تک پہنچ کر واپس کھنڈرات تک اکیلے جانا بے وقوفی تھی، نہ جانے وہاں کیا افتاد در آئی ہو۔ چند قدم کے فاصلے پر حویلی تھی۔ میں دوڑتے ہوئے حویلی میں داخل ہوا اور پھولی ہوئی سانس اور بے ترتیب حواس کے ساتھ چچا جان کو تمام رام کہانی سنا ڈالی۔ چچا جان یہ تفصیل سن کر چکرا سے گئے، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے خود کو کمال اعتماد کے ساتھ سنبھالا اور مجھے ملازمین کو ساتھ لیے اپنی جیپ میں فوراً کھنڈرات کی جانب روانہ ہو گئے۔ حویلی سے پہاڑیوں تک کا سفر میں نے نہ جانے کس طرح طے کیا۔ تمام راستے میرے ہونٹوں پر صرف ایک ہی دعا تھی، اے میرے پروردگار، میرے بھائی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اللہ اللہ کر کے یہ راستہ تمام ہوا اور ہم سب تیزی سے دوڑتے ہوئے مطلوبہ کھنڈر تک پہنچے۔ ایمرجنسی لائٹس کی روشنی میں ہم بہت مشکل سے دوسری منزل پر پہنچے اور سعد میر کو تلاش کیا۔ مجھے سعد میر دور اوندھے منہ بے ہوش دکھائی دیا۔ سعد میر، اٹھو سعد میر، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں پریشانی کے عالم میں اس کے بے سدھ وجود کو جھنجھوڑنے لگا۔ چچا جان نے آ کر مجھے سعد میر سے جدا کیا۔ ہمیں یہاں سے فوراً واپس چلنا ہوگا۔ زید بیٹے، تم آیت الکرسی کا مسلسل ورد کرتے رہنا،
چچا جان نے مجھے دلاسا دیا اور ملازمین کے ذریعے سعد میر کو اٹھوا کر فوراً حویلی چلنے کی تاکید کی۔ وہ رات میں نے کس طرح گزاری، میں اور میرا خدا ہی جانتا ہے۔ سعد میر مسلسل بے ہوش تھا اور میں اس کے بستر سے لگا بار بار اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پیروں کے تلوے مسل رہا تھا۔ سعد میر دن چڑھے تک بھی ہوش میں نہ آ سکا۔ گاؤں کے ڈاکٹر اور حکیم دونوں باری باری اپنی سی کوشش کر کے دیکھ چکے تھے۔ بالآخر ساتھ والے گاؤں سے سید صاحب کو بلوایا گیا۔ میں اس دوران بے حد پریشان تھا۔ لاہور میں بھی کسی کو خبر نہیں دی گئی تھی۔ سید صاحب کے آتے ہی چچا جان نے مجھے سعد میر کے کمرے سے باہر جانے کی ہدایت دی۔ میں سعد میر کو سید صاحب کے آسرے پر چھوڑ کر بالکل نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن چچا جان کے بارہا اصرار پر میں بمشکل خود پر قابو پا سکا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی اور پھر کمرے سے باہر ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں۔ سید صاحب دونوں بچے بنا پوچھے مائی ڈاکنی کے کھنڈرات تک پہنچ گئے تھے۔ وہیں یہ حادثہ پیش آیا۔ چچا جان کی آواز سنائی دی، بچے پر کسی نادیدہ مخلوق کا حملہ ہوا ہے، اسی لیے خوف اور دہشت کے مارے بے ہوشی طاری ہو گئی ہے۔ میں پانی دم کر کے دے رہا ہوں، اسے پلانے کی کوشش کرنا، انشاءاللہ شام تک ہوش آ جائے گا۔ اس کے علاوہ کوشش کرو کہ ان دونوں کو جلد از جلد شہر واپس بھیج دیا جائے۔ سید صاحب سعد میر پر دم کر کر واپس چلے گئے، مگر میری پریشانی شام کو سعد میر کے ہوش میں آنے کے بعد بھی ختم نہ ہوئی، کیونکہ میرا اس قسم کے پیروں فقیروں پر کوئی اعتقاد نہ تھا۔ ہمارے شہر میں پہلے ہی کتنے جعلی پیر اپنے آستانے کھول کر دکانداری چمکاتے اور ضعیف الاعتقاد لوگوں کو لوٹتے تھے۔ میں نے چچا جان سے ان سید صاحب کو دوبارہ بلانے سے منع کر دیا تھا۔ ہوش آنے پر سعد میر کچھ دیر ہم سب کی جانب اجنبی نظروں سے گھورتا رہا اور پھر رفتہ رفتہ جیسے سب کو پہچاننے لگا۔ میں سعد میر کے قریب آ بیٹھا۔ کیسے ہو سعد میر؟ کیا ہوا تھا تمہیں؟ آئی ایم سوری، میں نہیں جانتا تھا کہ تم سچ مچ کسی مشکل میں پھنس گئے ہو، لیکن تمہیں اچانک ہوا کیا تھا؟ میرے پاس سوالات کی ایک لمبی فہرست موجود تھی۔ آپ لوگ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ سعد میر میری بات کا جواب دینے کے بجائے تکلیف سے کرہ رہا تھا۔ میں نے فوراً اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو آگ کی مانند دہک رہا تھا۔ میں نے لمحہ بھر کو اس کی سرخ انگارہ آنکھوں کی جانب دیکھا اور پھر چلا اٹھا، چچا جان یہ تو بخار سے تپ رہا ہے۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا، جس کی ادویات سعد میر کا بخار توڑنے میں بالکل ناکام رہیں۔ 3 دن ہم متواتر سعد میر کی پٹی سے لگے رہے۔ چوتھے دن شام ڈھلے سعد میر کا بخار کچھ کم ہوا۔ ہم سب نے شکر ادا کیا اور چچا جان نے پورے گاؤں میں سعد میر کی بحالی صحت کی نیاز تقسیم کی۔ لاہور میں ہم نے گھر والوں کو مکمل تفصیلات نہیں بتائی تھیں، بس اتنا ہی بتایا تھا کہ سعد میر کچھ بیمار ہو گیا تھا، تاہم اب بالکل تندرست ہے۔ میں اب زیادہ سے زیادہ وقت سعد میر کے پاس ہی گزارتا تھا، لیکن میرا دوست سعد میر تو اب نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ سعد میر کی باتوں اور عادات کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی پرانا سعد میر ہے۔ اسے تو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی، بلا ضرورت بات ہی نہیں کرتا تھا اور اکثر و بیشتر کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتا تھا، نہ ٹھیک سے کچھ کھاتا پیتا تھا۔ 5 وقت کا نمازی تھا، لیکن اب نمازیں بھی ترک کر دی تھیں۔ میں اس کا دل بہلانے کے لیے اسے آس پاس پھولدار اور سرسبز علاقوں کی جانب لے جانے کی بات کرتا، مگر وہ ہر بار خوبصورتی سے ٹال جاتا۔ آج نہیں یار، پھر کسی دن، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ میں نے کئی بار اس سے جاننے کی کوشش بھی کی تھی کہ آخر اس رات کھنڈرات میں کیا حادثہ پیش آیا، لیکن اس نے کبھی جواب نہ دیا۔
ایک رات میں سعد کو دوا کھلا کر اس کا سر دبانے لگا۔ سعد چند لمحے میری جانب دیکھتا رہا اور پھر بولا، سو جاؤ زید، رات بہت ہو گئی ہے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی اور میں سر دباتے ہوئے اس کے بڑھتے ہوئے بخار کی تپش محسوس کر رہا تھا۔ تمہارا بخار دوبارہ تیز ہو رہا ہے سعد، میں چچا جان کو بلاتا ہوں۔ میں عجلت میں اٹھا ہی تھا کہ سعد نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں بھائی، میں بس تھکن محسوس کر رہا ہوں، کچھ دیر کے لیے سو جاؤں گا تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، تم بھی سو جاؤ، میں بھی اب سونا چاہتا ہوں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بستر پر سونے چلا گیا۔ شاید 2 بجے رات کو میری آنکھ کھلی۔ سخت پیاس سے گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا ہی تھا کہ مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ سعد اپنے بستر پر نہیں تھا۔ اس کے غسل خانے جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کیونکہ غسل خانے کا دروازہ کھلا تھا اور لائٹ آف تھی۔ میں فوراً بستر سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اتنی بڑی حویلی میں اسے فوراً تلاش کرنا یوں بھی ممکن نہ تھا۔ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ رات کا وقت تھا اور سبھی سو رہے تھے۔ میں اونچی آواز میں اسے پکار بھی نہیں سکتا تھا۔ اچھا خاصا وقت اسے حویلی میں تلاش کرتے ہوئے گزر گیا۔ میں نے حویلی کا چپا چپا چھان مارا لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ آخر مجبوراً میں ٹارچ لے کر حویلی سے باہر نکل آیا۔ دیر تک آس پاس کے علاقوں میں اسے تلاش کرنے کے بعد وہ نہ ملا تو میں چچا جان کو اطلاع دینے کے لیے حویلی واپس چلا آیا۔ چچا جان کے کمرے کی جانب جاتے ہوئے میں نے راستے میں اپنے کمرے پر ایک نظر ڈالی اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سعد اپنے بستر پر موجود تھا۔ میں نے تیزی سے اس کے قریب پہنچ کر جائزہ لیا۔ وہ غالباً گہری نیند میں تھا۔ میں چپ چاپ دوبارہ اپنے بستر پر لیٹ گیا اور باقی رات یوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی۔ کل رات تم کہاں تھے؟ صبح سعد کے جاگتے ہی میرا پہلا سوال یہی تھا۔ کہاں گئے تھے تم کل رات؟ سعد میرا سوال سن کر چونک گیا۔ میں کہاں جا سکتا ہوں؟ میں تو کمزوری کے مارے زیادہ چل نہیں بھی سکتا۔ سعد نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ میں نے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو تم مجھے اپنی بے سروپا باتوں سے بہلا لوگے۔ میں نے تمہاری غیر موجودگی میں حویلی کا کونا کونا چھان مارا، حویلی کے باہر بھی تمہیں تلاش کرتا رہا، لیکن تم کہیں نہیں تھے۔ مجھے بتاؤ تم کہاں گئے تھے؟ مجھے اب غصہ آنے لگا۔ سعد مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرنے والا میرا دوست، میرا بھائی، آج مجھ سے ہی سب کچھ چھپا رہا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر میں غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا سعد کہ ایک چھوٹا سا حادثہ تمہیں اتنا خود غرض بنا دے گا۔ تم نے مجھ سے کتنا واہیات مذاق کیا۔ میرا دل عجیب عجیب وسوسوں کا شکار ہو گیا ہے کہ نہ جانے تم کسی مصیبت میں پھنس گئے ہو۔ تمہارے مذاق کی حقیقت جان کر میرا غصے میں آ جانا تو لازم تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس مذاق کے بعد تم واقعی کسی مشکل میں پھنس جاؤ گے، ورنہ میں تمہیں کبھی اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتا۔ میں تم سے معافی بھی مانگ چکا ہوں، مگر اب تمہاری اس مسلسل خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ میری تمام تر کوششیں بے فائدہ رہیں اور سعد نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی خاموشی سے تنگ آ کر میں مجبوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ چچا جان چاہتے تھے کہ اب ہم شہر واپس لوٹ جائیں، لیکن چچی جان کا اصرار تھا کہ پہلے سعد کی طبیعت کچھ سنبھل جائے، ورنہ دونوں جیٹھانیاں امی جان اور تائی جان ان سے ناراض ہو جائیں گی کہ دونوں لڑکوں کو سیر و تفریح کی غرض سے گاؤں بھیجا تھا، الٹا سعد کو بیماری کی حالت میں شہر روانہ کر دیا۔ بات یہ بھی تھی کہ چچی جان امی جان اور تائی جان سے کچھ دبتی بھی تھیں۔ ان دنوں سعد کی طبیعت کچھ سنبھل جاتی تھی، کبھی وہ دوبارہ بخار کی لپیٹ میں آ جاتا تھا۔ اس پر اس کی پر اصرار خاموشی مجھ پر ہر وقت گراں گزرتی تھی۔ ڈاکٹر اور حکیم اس کے طبی معائنے کے بعد
کسی بھی بیماری کا پتہ لگانے میں کامیاب نہ ہو پاتے تھے۔ دوائیں بھی اس کی بیماری پر قابو پانے میں مسلسل ناکام رہتی تھیں۔ ہماری فکر دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس رات وہ ایک بار پھر غائب ہو گیا۔ اب تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس رات میں سویا نہیں، کمرے ہی میں مسلسل جاگ کر اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ آج میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ ایک ایک پل میں نے نہ جانے کس قدر بے چینی اور اضطراب میں گزارا۔ تقریباً فجر کے وقت سعد میر کی واپسی ہوئی تو میں بستر سے اٹھ بیٹھا۔ کہاں گئے تھے تم؟ سعد میر مجھے جاگتا دیکھ کر چونک اٹھا۔ وہ میں باورچی خانے پانی پینے گیا تھا۔ سعد میر نے گھبراہٹ میں بہانہ بنایا۔ پانی تو یہاں بھی موجود تھا۔ میں نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی جانب پڑے ہوئے جگ اور گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دراصل تم بھی اسی گلاس میں پانی پیتے ہو نا؟ میں نے سوچا میرے اسی گلاس میں پانی پی لینے سے تم بھی بیمار نہ پڑ جاؤ۔ سعد میر ہکلاتے ہوئے جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ اچھا، مان لیتے ہیں تم باورچی خانے میں پانی پی رہے تھے، لیکن کیا وجہ تھی کہ پانی پیتے ہوئے تمہیں پورے 5 گھنٹے لگ گئے؟ اب کی بار سعد میر لاجواب ہو کر رہ گیا۔ تو تم رات بھر جاگتے رہے ہو؟ سعد میر نے وہیں بستر پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں خاموشی سے آگے بڑھا اور سعد میر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر چوما۔ میری آنکھوں میں آنسو مر آئے۔ دیکھو سعد میر، ہم دونوں بھائی ہیں، دوست بھی ہیں، ہم دونوں ایک ہی گھرانے کی اولادیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بچپن گزارا ہے۔ زندگی میں کبھی ایسا کوئی لمحہ نہیں آیا جب ہم نے ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات شیئر نہ کی ہو۔ ہم تو بچپن سے ہی ایک دوسرے کے رازدار رہے ہیں، پھر آج ہمارے بیچ یہ کیسی اجنبیت در آئی ہے؟ تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو سعد میر، اور کیوں چھپا رہے ہو؟ تم مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ اس رات تمہارے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا؟ تم ایک بار مجھ سے شیئر تو کرو۔ کوئی مسئلہ ہے تو میں تمہارے ساتھ مل کر اس مسئلے کا حل نکالوں گا۔ تمہیں کوئی پریشانی ہے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اپنا دوست، اپنا بھائی سمجھ کر کچھ تو بتاؤ۔ اس بیماری نے تمہاری صحت چھین لی ہے، تمہارا رنگ و روپ چھین لیا ہے۔ تمہاری یہ زردی مائل رنگت، آنکھوں کے گرد یہ حلقے، تمہیں اس حال میں واپس لاہور لے جاتے ہوئے تو میرا دل بھی ڈول رہا ہے۔ میں سب کو تمہاری اس حالت کا کیا جواب دوں گا؟ تم مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ آخر تم کس مصیبت کا شکار ہو؟ سعد میر میرا چہرہ تکنے لگا اور پھر ایک چھوٹا سا آنسو اس کی آنکھ سے پھسلتا ہوا اس کے کپڑوں میں جذب ہو گیا۔ مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے زید، اسے بھی مجھ سے بے حد محبت ہے۔ سعد میر کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ ادا ہوئے۔ کون ہے وہ؟ کہاں رہتی ہے؟ تم کب اور کہاں ملے اس سے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا، البتہ ایک لمحے کو میرا دھیان سیماب میر کی جانب چلا گیا، جو چچا جان کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ میں نے کئی بار سعد میر اور سیماب کو خوشگوار موڈ میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن سعد میر نے میرے سوالوں کا جو جواب دیا اسے سن کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ اس کا نام چندریکا ہے اور وہ وہیں اسی کھنڈر میں رہتی ہے۔ میں کبھی کبھی رات کو اسی سے ملنے جاتا ہوں۔ وہ بہت حسین ہے زید، کسی شاعر کے تخیل میں بسی اپسرا کی طرح۔ مجھے سعد میر کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو سعد میر؟ یہ چندریکا کون ہے؟ اس کھنڈر میں کیسے رہتی ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ سعد میر کو دوبارہ چپ لگ گئی اور اس نے پھر مجھ سے کلام نہ کیا۔ میرا تمام دن شدید ذہنی اضطراب میں گزرا۔ ایک بار چچا جان سے سعد میر کی اس بات کا ذکر کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن ہمت نہیں کر پایا۔ آخر مجھے ایک خیال آیا اور میں چپ چاپ حویلی کے بوڑھے چوکیدار کے کوارٹر میں چلا آیا۔ السلام علیکم بابا۔ میں نے کوارٹر کے دروازے پر کھڑے کھڑے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، چھوٹے صاحب آ جائیے، اندر آ جائیے۔ معاف کرنا، میرے اس کوارٹر میں آپ کے بیٹھنے کے لیے کوئی شایان شان جگہ تو ہے نہیں۔ آپ نے مجھے ہی بلا لیا ہوتا، میں خود چلا آتا،
चौकीदार मेरी अचानक आमद पर कुछ घबरा गया। कोई बात नहीं बाबा, मैं यहीं बैठ जाऊंगा, मैंने करीब ही चारपाई के किनारे पर बैठते हुए कहा। सादमीर साहब की तबीयत अब कैसी है? बहुत दिन हुए उन्हें हवेली से बाहर निकलते ही नहीं देखा। मैंने चौकीदार के सवाल को नज़रअंदाज करके अपनी आमद का असल मकसद बयान किया। बाबा, आप रात को इस हवेली के कौन से दरवाजे पर चौकीदारी करते हैं? मेरा सवाल शायद उसके लिए गैर मुतवक्का था, अलबत्ता बातें करने का वो भी बेहद शौकीन था। छोटे साहब, मैं हवेली के बड़े दरवाजे की रखवाली करता हूँ। 2 छोटे दरवाजे भी हैं, मगरिब और जुनूब की जानिब, लेकिन वहाँ ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। अलबत्ता रात को कभी कभी वहाँ भी चक्कर लगा लेता हूँ। चौकीदार की ये तफसील मेरे लिए काफ़ी थी। ठीक है, दरअसल बात ये थी कि सादमीर को नींद में चलने की आदत है। मैंने सोचा आपसे ज़िक्र कर दूं। अगर कभी रात के वक्त उसे हवेली से आता जाता देखें तो संभाल लीजिएगा और हो सके तो मुझे भी इतला दे दीजिएगा। ये कहते हुए मैंने 100 रुपये के 2-3 नोट चौकीदार की जानिब बढ़ाए, जिसे उसने लेने से कतन इनकार कर दिया। अच्छा बाबा, एक और बात बताएं, आप इस गांव में कब से हैं? मेरा ये सवाल सुनकर चौकीदार हंस पड़ा। अरे छोटे साहब, मेरे तो बाप दादा आबा व अजदाद इसी गांव के रहने वाले हैं। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं परवान चढ़ा, अब बूढ़ा भी हो चुका हूँ और मरने के बाद इसी गांव की ज़मीन में दफन हो जाऊंगा। इससे पहले उसकी तकरीर मज़ीद तूल पकड़ती, मैंने अगला सवाल जड़ दिया। फिर तो आप इस गांव के रहने वाले सभी लोगों को से खूब वाकिफ़ होंगे। जी जी छोटे साहब, गांव का बच्चा बच्चा मेरे सामने जवान हुआ है। किस किस घर में कौन कौन रहता है, किस घर में कितने अफराद हैं, मुझे सब मालूम है। मुझे इसी जवाब का इंतज़ार था। बाबा, इस गांव और करीबी इलाकों में कोई चंद्रिका नाम की औरत रहती है क्या? मेरे इस सवाल ने बातूनी चौकीदार की ज़बान गंग कर दी। कुछ देर वो मेरा चेहरा टुकर टुकर देखता रहा और फिर कानों को हाथ लगाते हुए बोला, छोटे साहब, कभी भूल कर भी नाम मत लेना उसका। आप लोग कुछ दिन के लिए आए हो, बस खैरियत से आए हो और खैरियत से ही जाओ। असर का वक्त हो रहा है, मुझे अब नमाज की तैयारी करनी है। मैंने कुरेदने की बहुत कोशिश की, मगर वो कुछ भी बताने पर रजामंद ना था। चौकीदार से बात करने के बाद मेरी परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। हवेली के चंद दीगर मुलाजिमीन से बात करने की कोशिश की तो वो भी चंद्रिका का नाम सुनकर झेंप गए। मैं समझने से कासिर था कि ये चंद्रिका कौन थी और लोग उसका नाम सुनकर घबरा क्यों जाते थे। आखिर परेशानी के आलम में तंग आकर सीमाप के कमरे में बिला इजाज़त चला आया। वो कॉलेज के नोट्स बनाने में मसरूफ़ थी। मुझे यूं धड़ से अंदर आता देखकर वो हैरान रह गई। ये क्या तरीका है सैद भाई? मैं इसके सवाल को नज़रअंदाज कर गया। सीमाप, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये एक ऐसा मसला है जिस पर मैं हवेली के मुख्तलिफ़ मुलाजिमीन से सवाल कर चुका हूँ, मगर हर कोई मुझे तफसील बताने के बजाय पहलू तही कर रहा है। मुझे साद मीर बेहद अजीज़ है। उसकी दिन ब दिन बिगड़ती सेहत की वजह से मैं बेहद परेशान हूँ। अब आखिरी बार तुम्हें अपनी छोटी बहन समझकर मदद मांगने आया हूँ। मुझे बताओ, तुम मेरी मदद करोगी या तुम भी गैरों की तरह दामन बचा लोगी? शायद मेरी ये बातें सीमाप की समझ से बालातर थीं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साद मीर की सेहत के लिए तो पूरा घर परेशान है, मगर इस सिलसिले में भला मैं क्या मदद कर सकती हूँ? सीमाप की आंखों में दुख और अफसोस साफ दिखाई देता था। मेरी बहन, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इस इलाके में चंद्रिका नाम की किसी औरत का कोई वजूद है या नहीं? चंद्रिका? सीमाब ने हैरत से ये नाम दोहराया। आपसे चंद्रिका का जिक्र किसने किया? मुझे अब सीमाब के ज़रिए असल तफसील जानने की उम्मीद बन गई थी। यकीनन वो इस नाम और शख्सियत की हकीकत से आशना थी। देखो सीमाब, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ वो सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच एक राज रहेगा। इसके बाद मैंने उसे तमाम कहानी कह सुनाई। सीमाब इस दौरान नाकाबिल यकीन अंदाज से मेरी बातें सुनती रही और फिर जवाब में उसने मुझे जो कुछ बताया
وہ سب سن کر میرا دماغ چکرا گیا۔ زید بھائی، چندریکا کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس بارے میں بھی مکمل طور پر نا آشنا ہوں۔ البتہ دادی مرحومہ کی ایک بوڑھی ملازمہ سے بچپن میں ایک ذکر ضرور سنا کرتی تھی۔ وہ ہم بہنوں کو حویلی کی حدود سے باہر کھیلنے کی اجازت نہیں دیتی تھیں اور ہمیں بتاتی تھیں کہ ان کے بچپن کے زمانے میں اس گاؤں سے ملحقہ جنگلات میں ایک پچھل پیری ہوا کرتی تھی جو آتے جاتے راہگیروں اور مسافروں کو نقصان پہنچاتی تھی۔ لوگوں نے ان جنگلات کا رخ کم کر دیا تو رفتہ رفتہ اس نے رات کے اندھیرے میں گاؤں بھی آنا شروع کر دیا۔ اسی مصیبت سے بچنے کے لیے اس کے آباء و اجداد نے کسی بزرگ کی مدد سے اس پچھل پیری کو یہاں سے مار بھگایا تھا۔ اس کے بعد وہ اس گاؤں اور قریبی جنگل کی حدود میں دوبارہ کبھی نہیں آئی تھی۔ یہ چندریکا اسی پچھل پیری کا نام تھا۔ سیماب کی زبانی یہ باتیں سن کر مجھے اپنے پیروں تلے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سعد میر اتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہے، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں سر تھام لیا۔ مجھے سید صاحب کی باتیں یاد آنے لگیں۔ بچے پر کسی نادیدہ مخلوق کا حملہ ہوا ہے، تو کیا وہ سچ کہہ رہے تھے؟ اے میرے پروردگار، اب میں کیا کروں؟ مجھے اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہوتی محسوس ہوئی۔ سعد بھائی، آپ یہ تمام تفصیل ابا جان کو بتا دیجیے، بلکہ میری مانیے تو اب آپ دونوں شہر واپس چلے جائیے، اس سے پہلے کہ کوئی بڑا حادثہ پیش آ جائے۔ میں اسی وقت اٹھا اور سعد میر کے پاس چل دیا، مگر مجھے یہ دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ سعد میر اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ کہاں چلا گیا سعد میر؟ میں نے آس پاس کے کمروں میں نگاہ دوڑائی۔ پہلے تو وہ مجھ سے چھپ کر رات کے اندھیرے میں نکل جاتا تھا، لیکن آج سرے شام ہی میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ چچا جان، سعد میر حویلی میں نہیں ہے۔ میں نے چچا جان کے کمرے کا دروازہ پیٹ ڈالا۔ چچا جان، سید صاحب کو بلائیے، سید صاحب کو بلائیے۔ میں اچانک رو پڑا۔ کل تک میں ان کے خلاف تھا اور آج خود ہی ان کے پاؤں پکڑنے کو بھی تیار تھا، لیکن سعد میر ہے کہاں؟ چچا جان کے اس سوال پر مجھے کچھ ہوش سا آیا۔ میں جانتا ہوں وہ اس وقت کہاں ہے۔ آپ بھی چلیے میرے ساتھ۔ وہ اسی کھنڈرات والی پہاڑی پر چندریکا سے ملنے گیا ہے۔ کیا؟ چندریکا سے ملنے؟ کھنڈرات میں؟ کیا بکواس ہے؟ چچا جان کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولے۔ آپ جلدی کریں چچا جان، وہ وہیں ہے، انہی کھنڈرات میں۔ چچا جان نے قصداً کوئی ملازم ساتھ نہ لیا، کیونکہ پہلے والے واقعے کے بعد لوگ یوں بھی باتیں بنانے لگے تھے۔ ہم دونوں اکیلے ہی جیپ میں پہاڑیوں کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہی میں نے تمام تفصیل چچا جان کو کہہ سنائی۔ تم دونوں کو دوسرے ہی دن لاہور واپس لوٹ جانا چاہیے تھا زید بیٹا، سید صاحب ٹھیک ہی کہتے تھے۔ میں نے اس پچھل پیری کا قصہ اپنے بچپن میں بوڑھے ملازمین سے سن رکھا تھا، لیکن آج تک میں خود بھی اسے من گھڑت قصے سے زیادہ نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں حقیقت پر مبنی تھیں۔ کھنڈر میں پہنچتے ہی میں سعد میر کو اونچی آواز میں پکارنے لگا۔ بار بار پکارنے پر کھنڈر کی دوسری منزل پر بنی محرابوں سے سعد میر کا ہیولا سا دکھائی دیا۔ چچا جان، وہ اوپر ہے، میں نے ابھی اسے دیکھا ہے۔ آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی اسے لے کر آتا ہوں۔ میں جانے ہی والا تھا کہ چچا جان نے میرا بازو تھام کر روک لیا۔ رک جاؤ زید، سعد میر کو خود نیچے آنے دو۔ میں نے چچا جان کی جانب دیکھا جو زیر لب سورۃ الناس کا ورد کر رہے تھے۔ اچانک ہمیں سیڑھیوں کی جانب سے قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر رہا ہو۔ وہ سعد میر ہی تھا۔ اس کا زرد رنگ اور دہکتی ہوئی سرخ انگارہ آنکھیں دیکھ کر میں لرز اٹھا۔ اے خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے بھائی کے ساتھ؟ میں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما اور ہم اسے واپس حویلی لے آئے۔ تمام راستے سعد میر مسلسل خاموش رہا اور میں بھی اس سے کوئی بات پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ چچا جان بھی میری طرح تمام حقیقت جاننے کے بعد سخت پریشانی کا شکار تھے۔ حویلی پہنچتے ہی سعد میر کو گہری نیند نے آ گھیرا۔ میں سہارا دے کر
اسے کمرے تک لے آیا اور جلد ہی سعد میر نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سید صاحب بھی تشریف لے آئے اور ہمیں تسلی دے کر سعد میر کے کمرے کی جانب چل دیے۔ 1 گھنٹہ بیت گیا۔ آخر اللہ اللہ کر کے سید صاحب نے ہمیں پکارا۔ کمرے میں پہنچ کر میری پہلی نظر سید صاحب کے چہرے پر پڑی اور میری رہی سہی امید بھی جواب دینے لگی۔ سید صاحب کے چہرے پر میں نے مایوسی کے سائے صاف لہراتے ہوئے دیکھے۔ سید صاحب، سعد میر ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ چچا جان کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ دیکھو بیٹا، جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں اسے غور سے سننا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی عامل نہیں ہوں۔ ہاں، البتہ رب تعالیٰ کے کرم سے جو تھوڑی بہت کوشش کر سکتا تھا وہ کر کے دیکھ چکا ہوں۔ سعد میر کا دل و دماغ مکمل طور پر اس نجس مخلوق کے زیر اثر ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماضی بعید میں ایک بابرکت بزرگ کی کھینچی ہوئی حدود کو وہ مخلوق پار نہیں کر سکتی۔ انہی کے دفن شدہ تعویذوں نے اس مخلوق کو اس گاؤں اور قریبی علاقوں سے دور کر رکھا ہے اور اسی وجہ سے اس نے دور پہاڑیوں کے کھنڈرات میں پناہ لے رکھی ہے۔ آپ لوگوں کو ہر صورت سعد میر کو ان کھنڈرات میں جانے سے روکنا ہوگا۔ سید صاحب کی یہ باتیں میری تسلی کے لیے ناکافی تھیں، لیکن سید صاحب، یہ کوئی اس مسئلے کا حل تو نہیں۔ میں 24 گھنٹے سائیک کی طرح سعد میر کے پیچھے لگا رہتا ہوں، مگر پھر بھی وہ کبھی نہ کبھی مجھے جل دے کر کھنڈرات کی طرف نکل جاتا ہے، اور پھر ہم اسے کب تک روکے رکھ سکتے ہیں؟ اس مسئلے کا کوئی مستقل حل بھی تو ہوگا۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس کا کوئی حل نہ ہو۔ میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں جو راولپنڈی میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کا نام پیر واجد علی شاہ ہے۔ وہ بلا شبہ سعد میر کو اس مخلوق سے نجات دلانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہم نے ان بزرگ کا مکمل ایڈریس اور فون نمبر نوٹ کر لیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اڑتے ہوئے راولپنڈی پہنچ جاؤں اور ان بزرگ کو پلک جھپکتے میں یہاں لے آؤں۔ سید صاحب کے جانے کے بعد ہم نے پیر واجد علی شاہ صاحب کے گھر کا نمبر ملایا۔ دل میں ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید اب ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے۔ فون کال ان کے بیٹے نے سنی اور یہ جان کر ہمارے رہے سہے حوصلے بھی جواب دے گئے کہ پیر صاحب خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کی زیارت کے لیے 3 دن قبل بھارت روانہ ہو چکے ہیں۔ اس روز میں تمام رات جاگ کر سعد میر کی نگرانی کرتا رہا۔ حویلی کے تینوں بیرونی دروازوں پر ملازمین کو نگرانی پر مامور کر دیا گیا تاکہ سعد میر کو کسی صورت بھی باہر نکلنے نہ دیا جائے۔ سعد میر ہر چیز سے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ صبح کہیں فجر کے وقت مجھے تھکن کے مارے اونگ آ گئی اور نہ جانے کیسے میں سعد میر سے بے نیاز ہو کر سو گیا۔ میری آنکھ چچا جان کے بری طرح جھنجھوڑنے پر کھلی۔ سعد میر، زید اٹھو، سعد میر کہاں ہے؟ میں جھٹکے سے آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ میں نے اس کے بستر پر نظر دوڑائی جو اس وقت خالی تھا۔ چچا جان، میں تو ساری رات جاگتا رہا تھا، پتہ نہیں کیسے فجر کے وقت مجھے اونگ آ گئی۔ میں نے مایوسی سے سر پکڑ لیا۔ اللہ ہی بہتری فرمانے والا ہے۔ میں نے ملازمین کو سعد میر کی تلاش میں روانہ کر دیا ہے۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر شور سا سنائی دیا۔ چند ملازم سعد میر کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھائے لا رہے تھے۔ ہم دوڑتے ہوئے باہر نکلے۔ میر صاحب، چھوٹے صاحب دور جنگل کی حدود میں بے ہوش پڑے تھے، ہاتھ میں پھاوڑا تھا، نہ جانے کھود کر کیا تلاش کر رہے تھے۔ ہمارے لیے یہ تفصیل بے معنی تھی۔ ہم تو پہلے ہی سعد میر کے لیے گھلے جا رہے تھے، فوراً اسے لیے کمرے میں پہنچ گئے۔ چچا جان، آپ ہماری واپسی کا بندوبست کروا دیجیے ابھی، اور اسی وقت کسی ملازم کو ریلوے اسٹیشن بھیج کر لاہور کے ٹکٹ منگوا دیں۔ میں ایک لمحہ بھی سعد میر کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میرا لہجہ اٹل تھا۔ اگر اس وقت کوئی مجھے پیدل روانہ ہونے کا مشورہ بھی دیتا تو شاید میں سعد میر کو لیے پیدل ہی لاہور روانہ ہو جاتا۔ چچا جان نے ایک ملازم ریلوے اسٹیشن
اور دوسرا ملازم ڈاکٹر کے کلینک دوڑایا اور میں قسمت کی ستم ظریفی پر آنسو بہانے لگا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا ہمارے ساتھ؟ سعد میر، میرا بھائی، اتنا معصوم، اتنا نیک نمازی، ہر ایک سے پیار محبت کرنے والا، ہر ایک سے اخلاق اور ملنساری سے ملنے والا، آخر اس کا قصور کیا تھا؟ اس نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، پھر آج اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ ڈاکٹر کی کوششوں سے سعد میر بمشکل ہوش میں آیا۔ اس کی زبان پر ابھی تک تالے لگے تھے۔ اسٹیشن بھیجا جانے والا ملازم تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا۔ میر صاحب، کل شام کی ٹکٹ ملی ہے۔ چچا جان کے جانے کے بعد میں سعد میر کے سامنے بری طرح رو پڑا۔ سعد میر، میرے بھائی، تم کس ڈائن کے جال میں پھنس گئے ہو؟ پورا گاؤں جانتا ہے وہ چندریکا کوئی لڑکی نہیں، ایک پچھل پیری ہے۔ کل ساری رات میں تمہارا پہرا دیتے دیتے تھک گیا، مگر صبح ہوتے ہی تم میری نیند کا فائدہ اٹھا کر پھر غائب ہو گئے۔ آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کیوں جان بوجھ کر اس پچھل پیری کے جال میں پھنستے جا رہے ہو؟ اگلے ہی لمحے مجھے ایک خیال آیا، تم آج اتنی صبح کہاں گئے تھے اور یہ پھاوڑا لے کر کیا کھود رہے تھے؟ اب تم مزید کیا کرنے جا رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، آخر کیا چاہتے ہو تم؟ تمہیں میرے سر کی قسم، آج تمہیں سب کچھ صاف صاف بتانا ہوگا۔ سعد میر نے ایک نظر میری جانب دیکھا اور پھر مجھے اپنی بند مٹھی میں چھپائے مٹی اور کیچڑ میں لتھڑے چمڑے کے 4 تعویذ دکھائے۔ یہ کیا ہے؟ کہاں سے اٹھا لائے ہو انہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ یہ تعویذ برسوں پہلے پیر طفیل شاہ سرہندی نے گاؤں کے چاروں اطراف دفن کیے تھے تاکہ چندریکا کبھی اس گاؤں میں داخل نہ ہو سکے۔ شاہ میر نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں جواب دیا۔ کیا؟ میں حیرت سے چلا اٹھا۔ سعد میر، یہ تم نے کیا کیا؟ میں سعد میر کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ یہ تم نے کیا کر دیا سعد میر؟ ان تعویذوں کی بدولت تمہارے ساتھ ساتھ اس گاؤں کا ہر باسی اس پچھل پیری کے حملوں سے کسی نہ کسی حد تک محفوظ تو تھا۔ تم نے یہ تعویذ کھول کر اس ڈائن کا کام اور آسان بنا دیا۔ بولو، اب ان گاؤں والوں کا کیا ہوگا؟ سعد میر نے خاموشی سے اپنے کاندھے میری گرفت سے آزاد کرائے اور دھیرے سے بولا، وہ اس گاؤں کے کسی بھی باسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، یہ اس کا مجھ سے وعدہ ہے۔ اسے صرف مجھ سے عشق ہے اور میرے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ میرا جی چاہا کہ دیواروں سے اپنا سر ٹکرانے لگوں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے سعد میر؟ ایک ڈائن کی خاطر تم خود اندھے کنویں میں کودنے کو تیار ہو۔ ہوش میں آؤ سعد میر، وہ عورت کوئی انسان نہیں ہے، ایک ڈائن ہے۔ میں تمہیں کوئی غلط قدم اٹھانے نہیں دوں گا۔ چچا جان نے لاہور کے ٹکٹ بک کروا دیے ہیں، ہم کل شام واپس لاہور چلے جائیں گے۔ میرا دل سعد میر کی باتیں سن کر بری طرح ہول رہا تھا۔ سعد میر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستگی سے بولا، میں اب لاہور نہیں جا سکوں گا زید، تم اکیلے ہی واپس گھر چلے جانا۔ مجھے اب اپنی چندریکا کے ساتھ بہت دور جانا ہے، ہم یہ علاقہ چھوڑ کر بہت دور چلے جائیں گے۔ سعد میر، میں حیرت اور غصے سے چیخ اٹھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ایک ڈائن کے لیے ہمیں چھوڑ دو گے؟ اپنے ماں باپ، اپنی بہنیں، اپنے رشتہ دار، اپنا سب کچھ اس ڈائن پر قربان کر دو گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جس عورت کے مصنوعی رنگ روپ پر تم مر مٹے ہو، وہ سب صرف ایک دھوکہ ہے۔ وہ عورت انسان نہیں ہے سعد میر۔ آخر تم سمجھتے کیوں نہیں؟ ایک لمحے کو میرا جی چاہا کہ اپنے ہاتھوں سے سعد میر کا گلا گھونٹ دوں، جو جان بوجھ کر اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مارنے جا رہا تھا۔ اس ڈائن کے جھوٹے روپ سے عشق کر کے تمام رشتوں کو بھلا بیٹھا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی سعد میر۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم سب کی برسوں کی محبت کو تم یوں ٹھوکر مار کر ایک ڈائن کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تمہیں کسی کا ذرا بھی خیال نہیں؟ تمہارے والدین تمہیں کھونے کے بعد کیا کریں گے؟ تمہاری بہنیں تمہاری یاد میں آنسو بہاتی رہیں گی، ان کا کیا ہوگا؟ یہ سوچا ہے تم نے؟ سعد میر کی آنکھوں میں آنسو امڑ رہے تھے جنہیں وہ بمشکل روک پا رہا تھا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو سعد میر،
ہم کل لاہور واپس جا رہے ہیں، مجھے اب تمہاری مزید بکواس نہیں سننی۔ میں پاؤں پٹکتا ہوا چچا جان کے کمرے کی جانب چل دیا اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ میرے خدا، ہم کس آزمائش میں پھنس گئے ہیں، کس گناہ کی سزا مل رہی ہے ہمیں۔ ذرا سی بھی اونچ نیچ ہو گئی تو بھائی جان مجھے زندگی بھر معاف نہیں کریں گے۔ میں بھائی جان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ چچا جان سر تھامے بیٹھے تھے اور میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب ہم دونوں نے گاؤں آنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس روز ہم نے سر شام ہی حویلی کی کھڑکیاں اور دروازے مقفل کروا دیے۔ میں اور چچا جان کسی صورت میں کوئی رسک اٹھانے کو تیار نہ تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ سعد میر میری تنبیہ کے بعد کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، مگر اس دن ہم نے اس میں ایک عجیب تبدیلی محسوس کی۔ اس روز سعد میر خود کمرے سے باہر آیا، ہم سب کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اس کا رویہ کافی بدلا تھا۔ اس نے سب کے ساتھ پہلے کی طرح ہنستے مسکراتے بات چیت کی، چچا جان اور چچی جان کی محبت بھری مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا، تینوں چچا زاد بہنوں سے ان کی پڑھائی کے سلسلے میں گفتگو کی۔ ہم سعد میر میں آنے والی اس تبدیلی پر حیران بھی تھے اور خوش بھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سعد میر پر میری صبح کی گفتگو کا خاصا مثبت اثر ہوا ہے، سو میں بھی بے حد خوش ہوا۔ کھانے کے بعد میں اور سعد میر چھت پر ٹہلنے کے لیے چلے گئے۔ ہم کافی خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے تھے۔ میں سعد میر کو دھیرے دھیرے سمجھا رہا تھا، اسے اپنے سنہری مستقبل کے سہانے خواب سنا رہا تھا۔ جانتے ہو سعد میر، لاہور واپس جا کر ہم دونوں ابا جان اور تایا جان کے بازو بنیں گے۔ ان دونوں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے دادا جان کے اس ادھورے خواب کو پورا کیا جسے وہ جموں کشمیر سے آنکھوں میں بسائے پنجاب آئے تھے۔ کپڑے کا کاروبار جسے دادا جان ایک ادھورا سپنا سمجھ کر بھلا چکے تھے، ان دونوں نے دوبارہ اس حسین خواب کو شرمندہ تعبیر کیا۔ سعد میر، ہم دونوں اس کاروبار کو مزید وسعت دیں گے۔ ہمارا کاروبار اس وقت صرف شمالی پنجاب تک محدود ہے، لیکن ہم اسے پورے پاکستان میں پھیلائیں گے۔ اور جانتے ہو، سعد میر نے میری بات بیچ میں سے اچک لی۔ ہاں جانتا ہوں، کشمیری شال، پنجابی پٹکے، سرحدی پشمینے، سندھی اجرکے اپنی دکان پر تمام ورائٹی کی نمائش کریں گے۔ اتنے عرصے بعد سعد میر کے منہ سے ہنسی مذاق سن کر میں پھولا نہ سمایا۔ ہم دونوں نے جی بھر کے باتیں کیں، مگر کچھ دیر بعد سعد میر باتیں کرتے کرتے اچانک خاموش ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ اچانک باتوں کو بریک کیوں لگ گئی؟ مجھے سعد میر کی خاموشی سے الجھن سی ہونے لگی۔ وہ دیکھو زید، وہ مجھے لینے آ گئی ہے، سعد میر نے انگلی سے دور درختوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کون آ گئی ہے؟ میں سعد میر کو دوبارہ اس پرانی کیفیت میں دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ دیکھو، وہ سامنے شہدود کے پیڑ کے نیچے میری چندریکا کھڑی مجھے بلا رہی ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے آئی ہے، مجھے اس کے ساتھ جانے دو زید۔ میں نے درختوں کی جانب دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو سعد میر، کوئی نہیں ہے وہاں۔ میں سعد میر کو زبردستی کھینچتا ہوا واپس کمرے میں لے آیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے، سمجھے؟ میں نے سعد میر کو کمرے میں دھکیلتے ہوئے دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ چچا جان، چچا جان! اگلے لمحے میں نے چچا جان کو تمام تفصیل سے آگاہ کیا۔ حویلی کی کھڑکیاں اور دروازے تو پہلے ہی مقفل کر دیے گئے تھے۔ اب ہم دونوں سعد میر کے کمرے کے باہر ہی دھرنا مار کر پہرے داری کرنے لگے۔ کوئی 11 بجے کا وقت ہوگا جب ہمیں سیڑھیوں کے اوپر پائل کے چھنکنے کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں ہی گھبراہٹ کے عالم میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ چچا جان تو اپنا ریوالور تک اٹھا لائے۔ زید بیٹے، تم یہیں کمرے کے باہر رکو، میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں۔ چچا جان کی آواز میں لرزش تھی۔ نہیں چچا جان، آپ یہیں ٹھہریے، میں خود جا کر دیکھتا ہوں۔ چچا جان رضامند نہ تھے، لیکن میں نے انہیں بمشکل راضی کیا۔ چچا جان، آپ کا یہاں رکنا زیادہ ضروری ہے۔ بات صرف سعد میر کی نہیں، قریب ہی دونوں کمروں میں چچی جان اور تینوں بہنیں بھی موجود ہیں۔ آپ ایسا کیجیے، چچی جان کو بہنوں کے کمرے میں بھیج دیجیے۔ چچا جان نے اس بات میں سر ہلایا
اور میں ان کا ریوالور اور ٹارچ لیے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میں کہنے کو تو اوپر جا رہا تھا، لیکن میرا اپنا وجود خوف سے بری طرح لرز رہا تھا۔ ایک غیر انسانی مخلوق سعد میر کی تلاش میں ہماری حویلی تک چلی آئی تھی، اور اس سے کسی قسم کی اچھائی یا رحم کی توقع رکھنا سراسر بے وقوفی تھی۔ اوپر منزل پر آ کر میں نے تمام ٹیوب لائٹس اور بلب جلا دیے، مگر وہاں کوئی ہوتا تو دکھائی دیتا۔ اسی دوران مجھے چچا جان نے پکارا۔ میں تیزی سے واپس نیچے پہنچا۔ زید بیٹا، شامیر کے کمروں سے باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ہم نے عجلت میں کمرے کا دروازہ کھولا، اندر جھانکا، جہاں سعد میر خاموشی سے بستر پر لیٹا سو رہا تھا۔ شاید میرا وہم تھا، چچا جان شرمندگی سے بڑبڑائے۔ اگلے ہی لمحے ہمیں کسی عورت کے دھیرے سے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ ہم چاروں جانب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے، مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ سعد میر صحیح کہہ رہا تھا زید بیٹا، وہ جو کوئی بھی ہے واقعی اس حویلی میں آ پہنچی ہے۔ اگلے ہی لمحے حویلی میں نسوانی قہقہے گونجنے لگے، اور قریبی کمرے سے چچی جان اور ان کی تینوں بیٹیاں خوف کے مارے چیختی چلاتی باہر نکل آئیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے جو اس طرح قہقہے لگا رہا ہے؟ چچی جان تینوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ چمٹائے قرآنی آیات کا ورد کیے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے حویلی کے تمام کھڑکیاں اور دروازے اس طرح زور زور سے بجنے لگے جیسے کوئی کھڑکیوں اور دروازوں کو باہر کھڑا بری طرح پیٹ رہا ہو۔ چاروں طرف جیسے چیخو پکار سی مچ گئی۔ چچی جان، سیماب، نوشابہ اور شیریں بھی خوف کے مارے چلانے لگیں۔ یکایک شور کا یہ طوفان تھم گیا۔ ہم سب نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ شاید سبھی کو یقین تھا کہ یہ کچھ دیر کی خاموشی یقیناً کسی بڑے خطرے کا پیش خیمہ ہے۔ اگلے ہی لمحے پوری حویلی میں رات کی رانی کی بھینی بھینی خوشبو سی پھیل گئی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ہم سب آہستہ آہستہ اس دل فریب خوشبو کے سحر میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے چچا جان اور چچی جان کی جانب دیکھا، جن پر ایک خمار سا طاری ہونے لگا تھا۔ میری اپنی حالت بھی ان سے کچھ مختلف نہ تھی۔ دھیرے دھیرے ہم اس خوشبو کے سحر میں کھو کر اپنے ہوش و حواس بھلا بیٹھے۔ ہمیں کچھ یاد نہیں، ہوش آیا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم سب کے سب ایک ساتھ ہوش میں آئے۔ مجھ سمیت سبھی لوگ کئی گھنٹے بے ہوش پڑے رہے تھے۔ ہم نے حویلی کا جائزہ لیا۔ حیرت انگیز طور پر حویلی کے تمام کھڑکیاں اور دروازے مکمل طور پر کھلے ہوئے تھے۔ چچا جان، سعد میر! میں بری طرح چلایا۔ سعد میر کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ چچی جان اور ان کی تینوں بیٹیاں خوف اور دکھ کے مارے رونے لگیں۔ چچا جان کی آنکھیں بھی نمناک تھیں، مگر میں اس حقیقت کو قبول کرنے سے یکسر انکاری تھا۔ چچا جان، ہمیں کھنڈرات میں جا کر تلاش کرنا چاہیے، وہ اس وقت وہیں ہوگا۔ چچی جان اس واقعے سے اس قدر خوفزدہ تھیں کہ انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ جو ہونا تھا ہو گیا بیٹا، اب تم شہر واپس جاؤ۔ تم دونوں جب سے یہاں آئے ہو اس حویلی کا چین و سکون برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ سعد میر کو تو ہم کھو ہی چکے ہیں، اب تم مجھ سے میرا سہاگ اور ان بچیوں سے ان کا باپ مت چھینو۔ چچی جان اور ان کی تینوں بیٹیاں روئے چلے جا رہی تھیں، اور میں یک ٹک ان کے چہرے کو تک رہا تھا۔ اپنوں کی محبت انسان کو کتنا خود غرض بنا دیتی ہے۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، میں خود ان حالات کے باعث آپ سب سے شرمندہ ہوں، مگر میں یہاں سے اپنے بھائی کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اگر کوئی میرے ساتھ نہیں چلتا تو ہرگز نہ چلے، میں خود ہی جا کر ڈھونڈ لوں گا اپنے بھائی کو۔ میں اپنے آنسو پوچھتا ہوا پہاڑیوں کی جانب روانہ ہو گیا۔ چچا جان مجھے دور تک پکارتے رہے، لیکن میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کھنڈرات میں اب تک ویسا ہی سناٹا اور وحشت طاری تھی۔ سعد میر!
سادمیر، کہاں ہو تم؟ سادمیر واپس چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں دیر تک چلاتا رہا مگر میری کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے اس قلعے نما کھنڈر کا کونا کونا چھان مارا مگر وہاں سادمیر نہیں تھا۔ چندریکا! میں غصے سے چیخ اٹھا۔ چندریکا، کون ہو تم؟ کیا بلا ہو تم؟ سامنے کیوں نہیں آتی؟ مجھ سے میرا بھائی جدا کر دیا، ماں باپ سے ان کا بیٹا جدا کر دیا۔ کیوں تم نے ہم سب پر یہ ستم توڑا؟ کیا چاہتی ہو تم ہم سے؟ میرے سامنے آؤ۔ میں دیر تک چلاتا رہا لیکن وہاں کوئی ہوتا تو سامنے آتا۔ شاید چندریکا سادمیر کو لیے اس علاقے سے دور جا چکی تھی۔ مجھے دھیرے دھیرے سادمیر کے الفاظ یاد آنے لگے۔ مجھے اپنی چندریکا کے ساتھ بہت دور جانا ہے۔ ہم یہ علاقہ چھوڑ کر بہت دور چلے جائیں گے۔ میں بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ میرا دوست، میرا بھائی مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکا تھا۔ وہ اس ڈائن کے ساتھ نہ جانے کس سفر پر روانہ ہو گیا تھا، کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ میں واپس اٹھا اور گاؤں کی جانب چل دیا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ تمام راستے گاؤں والے مجھے بچوں کی طرح روتا دیکھ کر عجیب عجیب نظروں سے گھورتے رہے مگر مجھے اب ان نظروں کی کیا پرواہ تھی۔ میری زبان پر تو صرف ایک ہی رٹ لگی تھی، سادمیر ضرور واپس آئے گا، سادمیر لوٹ کر آئے گا۔ لیکن وہ نہیں آیا۔ چچا جان نے لاہور سب کو اطلاع دے دی۔ ابا جان، امی جان، تایا جان، تائی جان سب روتے دھوتے گاؤں پہنچے اور سادمیر کی یاد میں آنسو بہاتے چلے گئے۔ پوری حویلی میں کئی روز یوں صفِ ماتم بچھی رہی جیسے اس حویلی میں کوئی جوان موت ہوئی ہو۔ تایا جان اور تائی جان کے دل پر کیا بیت رہی تھی اس کا اندازہ کوئی صاحب اولاد ہی کر سکتا ہے، جس کی جوان اور اکلوتی نرینہ اولاد اس سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی ہو۔ تائی جان پچھاڑے کھا کھا کر بار بار بے ہوش ہو جاتی تھیں اور پھر جب ہوش میں آتی تو دوبارہ رونے لگتی۔ میں بھی کئی روز سکتے کی اسی حالت میں رہا لیکن ابا جان نے واپسی کا ارادہ باندھا تو میں خاموش نہ رہ سکا۔ آپ سب کو جانا ہے تو شوق سے جائیے مگر میں سادمیر کے بغیر یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ابا جان اور تایا جان نے بمشکل آنسو ضبط کیے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے سمجھانے لگے۔ گاؤں کا چپا چپا چھان دیا ہے ملازمین نے۔ سادمیر اب گاؤں میں نہیں ہے۔ ہم سب کو واپس لاہور لوٹنا ہوگا۔ میں نے بے دلی سے ان کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا۔ صرف گاؤں ہی میں نہیں ہے نا؟ آپ تو یوں مایوس ہوئے بیٹھے ہیں جیسے وہ دنیا ہی میں نہیں ہے۔ میرا بھائی زندہ ہے اور وہ اسی گاؤں میں ہمارے پاس لوٹ کر آئے گا۔ آپ لوگوں کو لاہور واپس جا کر اپنا کاروبار چمکانا ہے تو شوق سے جائیے لیکن میں کسی صورت نہیں جاؤں گا۔ میں روتے ہوئے بدتمیزی پر اتر آیا۔ زید! ابا جان مجھ پر ہاتھ اٹھانے ہی والے تھے کہ تایا جان نے انہیں روک دیا۔ چھوڑ دو اکرام، چند ہی دنوں میں یہ خود نارمل ہو جائے گا تو واپس شہر آ جائے گا۔ تایا جان کے سمجھانے پر ابا جان مجھے ساتھ لیے بغیر ہی واپس جانے پر رضامند ہو گئے لیکن جب امی جان کو خبر ہوئی تو انہوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ایک بیٹا تو ہم لوگ پہلے ہی کھو چکے ہیں، اب آپ لوگ اسے یہاں چھوڑ کر کیا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دوسرے بیٹے سے بھی محروم ہو جائیں؟ میں اسے ہرگز یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ تائی جان نے بھی امی جان کا پورا پورا ساتھ دیا اور یوں امی جان اور تائی جان کی قسمیں اور واسطے سن سن کر میں لاہور واپس آنے کو تیار ہو گیا۔ اس دن کے بعد سادمیر کی دوبارہ کبھی خبر نہ مل سکی۔ وہ کہاں گیا یہ کوئی بھی نہ جان سکا۔ سادمیر کے بعد میں ہی بیٹا بن کر تایا جان اور تائی جان کا سہارا بنا۔ ان کی چاروں بیٹیوں کو بڑا بھائی بن کر رخصت کیا مگر سادمیر کی جدائی کا غم آج بھی کسی کو بھلائے نہیں بھولتا۔ آج اس واقعے کو پورے 25 برس بیت چکے ہیں اور ان 25 سالوں میں کوئی بھی ایسا دن نہیں جب ہم نے سادمیر کی جدائی میں آنسو نہ بہائے ہوں۔ میں اس عرصے میں 2 بیٹیوں اور 3 بیٹوں کا باپ بن چکا ہوں۔ میں نے اپنی شادی کے بعد سب سے زیادہ نگینہ اولاد کے لیے دعا کی، اس لیے نہیں کہ میرے نزدیک بیٹے کی حیثیت بیٹی سے زیادہ ہے بلکہ اس لیے کہ مجھے اپنے بیٹے کا نام سادمیر رکھنا تھا۔ جی ہاں، میرا بھائی سادمیر اب میرے بیٹے کی صورت میں
ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے۔ ہر صبح میں جان بوجھ کر دیر تک بستر پر لیٹا رہتا ہوں اور میرا سادمیر روزانہ آ کر مجھے کمبل کھینچ کر اٹھاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں ابا جان؟ صبح ہو چکی ہے، جاگنے کا موڈ نہیں کیا؟ ہو بہو میرے بھائی سادمیر کی عادات، خوش لباس، خوش گفتار، خوش اخلاق۔ اسے تاریخی مقامات سے بھی بے حد لگاؤ ہے، تاریخ میں ایم اے بھی کر رہا ہے۔ ہم دونوں موہنجو دڑو، ہڑپا، کٹاس راج، ٹیکسلا، مہر گڑھ، غرض ہر جگہ ساتھ ساتھ سفر کر چکے ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود میرے دل میں ایک کسک آج بھی موجود ہے۔ یہ تمام خوبیاں ہونے کے باوجود بھی میرا بیٹا کبھی میرے بھائی کی جگہ نہیں لے سکتا، سادمیر کہلاتے ہوئے بھی کبھی میرا دوست سادمیر نہیں بن سکتا۔ سو فرینڈز، یہ تھا آج کا بہت زبردست سا ہارر قصہ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو میری سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈس اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ تو اب ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نئی ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔